سر بڑی دھوم ہے اب کی بار اس جشن ولادت کی. سر کیا تاریخ ہے اس جشن ولادت کی؟ پہلی دفعہ پیدائش میرے آقا نامدار کی آفیشلی منائی گئی وہ سلطان نور الدین زنگی تھا 12ویں صدی میں. 12ویں سے. ٹھیک ہے، اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن منا رہا ہوں، میں سیمینار کر رہا ہوں یا جلوس نکال رہا ہوں یا روشنی کر رہا ہوں یا کسی کو بلا کے نعت پڑھوا رہا ہوں، تو تینوں کی who are you؟ بدعت تو موبائل فون بھی ہے، یہ تو صحابہ نے یہ بھی استعمال نہیں کیا. اگر صحابہ نے میلاد النبی نہیں منایا تو کیا مطلب ہے میں بھی نہیں مناؤں؟ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ رسول نے اپنی سالگرہ نہیں منائی تھی اس لیے بدعت ہے. وہ بھائی کبھی کو بڑے آدمی نہیں مناتا، یہ عقل ان کو کون سمجھائے گا؟ وما ينطق عن الهوى الا وحی یوحی، کہ آپ تو اپنی طرف سے کچھ بولتے ہی نہیں، جو بھی بولتے ہیں وہی ہوتی ہے. یہ ہے آیت کیا نہیں ہے. بات. اس مقام کے بارے میں صرف ایک لفظ کہتا ہوں، دنیا میں فرشتے، انسان، نبی، بڑے بڑے نبی کسی سے اتنی محبت نہیں کی کہ کہو عبادت کم کرے. یہ صرف اور صرف میرے آقا نامدار کی ذات تھی جس کے بارے میں یہ آیت آئی خم اللیل. کیا بات ہے. آج پاکستان جو کہ اسلامی ملک ہے، اس میں کتنے لوگ سنت نبوی کی ریسرچ پہ پی ایچ ڈی کر رہے ہیں، یہ مجھے بتا دیں. اچھا وہ ریسرچ کیوں نہیں کرتا کہ اس نے ایک بات اگر ریسرچ کوئی نکال دی تو مولوی تو ختم کر دے گا اس کو. ایک مجھے لائٹر ایک بات بتاؤ، تم نے کبھی کسی مولوی کو مسکراتے دیکھا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. پوڈ کاسٹ ایٹ 5 کے ساتھ آپ کا میزبان حاضر خدمت ہے. آج اپنے ناظرین کے ساتھ ہم دوبارہ مدعو کر بیٹھے ہیں اپنے اسٹوڈیو میں ان صاحب کو جو کہ محقق بھی ہیں، قرآن پہ ریسرچ بھی کر رہے ہیں، کئی کتابوں کے مصنف بھی ہیں اور حکومت پاکستان کی جانب سے چیئرمین FBR بھی رہ چکے ہیں. میں بات کر رہا ہوں محترم جناب شبر زیدی صاحب کی. السلام علیکم سر. شکریہ، مہربانی. ویلکم ٹو پوڈ کاسٹ ایٹ 5 سر. تھینک یو. سر بہت مبارک ہو آپ کو 1500واں جشن ولادت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. سر بڑی دھوم ہے اب کی بار اس جشن ولادت کی اور بڑی ایک لوگوں میں ایکسائٹمنٹ بھی ہے، جوش و خروش بھی ہے. سر کیا تاریخ ہے اس جشن ولادت کی، کب سے شروع ہوا اور ہمارے پاکستانی معاشرے کے اندر اس کی کیا؟ دیکھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے میں پہلے تھوڑا سا اس کو ایک چیز کو ایکسپلین کر دوں کہ ہمارے مسلمانوں میں دو طبقات پائے جاتے ہیں. ایک طبقہ جو ہے وہ یہ بلیو کرتا ہے کہ جو ہمارے میں اس کو اپنے سرور کائنات کو آقا نامدار کے نام سے کہ ہمارے آقا نامدار کا جو خدا کا اور انسان کا سلسلہ ہے اس میں وسیلہ ہیں، اور ایک وہ لوگ ہیں جو اس وسیلے کی پوزیشن پہ تھوڑا سا ڈسپیوٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، میں ذاتی طور پر اس مسلک سے بلانگ کرتا ہوں کہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ وسیلہ ہے. اچھا میں اب اس میں تھوڑا سا نا آپ کو ایک پریکٹیکل واقعہ سناتا ہوں. ابھی میں ایک جگہ پہ ایک بورڈ میٹنگ میں بیٹھا ہوا تھا، تو وہاں پہ ایک صاحب مجھے ملے جو بہت مذہبی خیالات رکھتے تھے اور شاید تبلیغی جماعت کے سے بلانگ کرتے تھے. تو انہوں نے یہ بات کی کہ جو قرآن مجید ہے وہ اس طرح کی کتاب ہے کہ وہ اپنی حقیقت کو اپنے آپ سے ثابت کرتا ہے. تو خیر وہ جب بات کمپلیٹ کر چکے تو میں نے انہیں کہا کہ جی میں آپ کے ساتھ 2 منٹ لگانا چاہتا ہوں. تو میں نے انہیں کہا کہ جناب بات یہ ہے کہ آپ کے پاس قرآن مجید کی الہامی کتاب ہونے کا کوئی ثبوت نہیں ہے سوائے اس ذات کے جو میرے آقا نامدار ہیں. بالکل. کوئی کسی انسان کے پاس، کسی دنیا کے ذی شعور آدمی کے پاس، کسی مسلمان کے پاس کسی بھی الہامی معاملے کی یا اللہ تعالیٰ سے تعلق کی کوئی چیز نہیں ہے سوائے اس ذات کے جو کہ اس دن پیدا ہوئی تھی.
اور اگر کوئی یہ سمجھتا ہے تو وہ سمجھ لیں کہ اس کا میرے ذاتی حساب سے دین ناقص ہے، کیونکہ کوئی ثبوت نہیں ہے صرف اس کا۔ اور اس میں تھوڑا سا اسے اور آگے جاتا ہوں۔ جو 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 مالک کائنات ہے، جو جو مالک کائنات ہے، یا میں اس پہ تھوڑا سا ایک بڑی سخت بات کہہ رہا ہوں، یا نہیں ہے، ہے یا نہیں ہے، اس کو سمجھنے کا ادراک اللہ تعالیٰ نے میرے دماغ میں نہیں دیا، میرے اندر وہ صلاحیت ہی نہیں ہے، میرے اندر وہ سافٹ ویئر ہی نہیں لگا ہوا جس سے میں اس ذات کو سمجھ سکوں جو ذات مالک کائنات ہے۔ ٹھیک ہے، اب میں اس کو اور عام آدمی کے لیے آسان کر دیتا ہوں کہ میرا جو کمپیوٹر میرے دماغ میں لگا ہے، میرے ذہن میں لگا ہے، یہ 4G کمپیوٹر ہے، اور وہ ذات جو ہے فار ایگزامپل 6G ہے۔ تو 4G کمپیوٹر کے میں 6G کے لیول کا سگنل آ ہی نہیں سکتا۔ تو جب 4G کمپیوٹر میں 6G کا سگنل نہیں آ سکتا تو ایک ایسی ذات بنانی پڑے گی، یا اس 4G والے کے اندر ایک نیا چپ کسی ایک کے اندر نیا چپ لگانا پڑے گا جو 6G سے سگنل ریسیو کرے گا اور 4G میں آگے ٹرانسلیٹ کر دے گا۔ رائٹ سر۔ اس کو نبی بولتے ہیں، جو 4G سے ریسیو کرتا ہے، 6G سے ریسیو کرتا ہے اور 4G میں آگے سبمٹ کر دیتا ہے۔ یہ ہے میرے آقا نامدار کی ذات۔ ٹھیک ہے، اور اس کا جو اچھا، جب آپ اگر کسی 220 وولٹ کے سوئچ میں 440 وولٹ کا بیٹری لگا دیں تو سوئچ پھٹ جاتا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، پھٹ جاتا ہے، ایک دم سے بلاسٹ ہو جاتا ہے۔ تو اس کے لیے آیت آئی کہ اگر ہم اس قرآن کو پہاڑوں پہ نازل کرتے تو یہ شیزہ رضا ہو جاتے ہیں۔ بالکل آپ کے قلب پہ نازل کیا تو رضا۔ اب آپ اس جو میں بات کر رہا ہوں اس کو غور کریں کہ جب کوئی ڈیفرنٹ کرنٹ آتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ بلاس ہو جاتا۔ ٹھیک ہے، تو وہ جو میری ذات جس کی ذات کی بات کر رہا ہوں وہ واحد صرف اور صرف ایک رستہ ہے جس سے آپ 6G کا سگنل ریسیو کر سکتے ہیں، اور کوئی بندہ بیٹھ کر 6G کا سگنل ریسیو کرنے کی بات کر رہا ہے تو اس کی عقل مکمل نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا، اب دوسری بات یہ ہے کہ جب میرے آقا نامدار نے یہ کہا کہ میں 6G کی کیپبلٹی رکھتا ہوں، تو انہوں نے 6G کی کیپبلٹی رکھنے کے ثبوت میں کوئی معجزہ نہیں دکھایا۔ ان سے پہلے دور میں جو پیغمبر نبی آیا کرتے تھے وہ معجزے دکھایا کرتے تھے، آپ نے بھی معجزے دکھائے، مگر آپ کا بنیاد جو تھا یہ کہنے کا کہ میں 6G رکھتا ہوں وہ معجزہ نہیں تھا، آپ کا کردار تھا۔ بیش تو آپ نے کہا کہ تم مجھے 40 سال سے دیکھ رہے ہو، تم مجھے 40 سال تمہارے درمیان میں پیدا ہوا، تمہارے پاس ہی رہا، تم نے مجھے 40 سال دیکھا، میں تمہیں تمہارے سامنے کیا امین اور صادق ہوں؟ تو انہوں نے کہا یہ آپ امین اور صادق ہیں۔ تو انہوں نے کہا اگر میں تمہیں کہوں کہ میں اللہ کا نبی ہوں اور میرے پر وحی آئی ہے، تو انہوں نے کہا جی جب آپ کبھی اور چیز میں کوئی آپ نے صدق کے علاوہ کوئی بات نہیں کی تو آپ اس میں کیوں بات کریں گی؟ تو میں شبر زیدی کا کوئی ایمان نہیں ہے، شبر زیدی کا خدا جو ہے وہ ہے جو میرے آقا نامدار کا خدا ہے، میرا کوئی تعلق خدا سے نہیں، میرا کوئی تعلق خدا سے نہیں ہے۔ میرے پاس جو کچھ بھی ہے قرآن ہے، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، جو کچھ بھی ہے وہ صرف اس ذات سے ریلیٹ کرتا ہے۔ بالکل اچھا، اب آ جاتے ہیں آپ کی وفات اور آپ کی پیدائش کو منانے کے سلسلے میں۔ یہ ایک بات یاد رکھنا طلحہ کہ سر دنیا میں لوگ اپنے رہنما سے فائدہ اٹھا لیتے ہیں مگر اس کو یاد نہیں رکھتے۔ کیا؟ یہ
دنیا کی آپ اسے یہ کہہ لیں کہ کیا بولتے ہیں سیلفشنس، خود غرضی خود ہے. غرضی. یہ عام انسان کی خود غرضی ہے کہ وہ اس سے فائدہ اٹھا لیتا ہے، مگر اس کی یاد کو اس لیول پہ نہیں رکھتا جس لیول پہ اسے رکھنا چاہیے. Yeah. اور اسی چیز کا بہت بڑا جو وہ ہے وہ ہمارے آقا نامدار کے ساتھ بھی ہوا. 11 ہجری کے بعد ایک فلسفہ ڈیولپ ہوا جس فلسفے نے یہ کہا کہ ہمارے لیے حسبنا کتاب اللہ، ہمارے لیے اللہ کی کتاب کافی ہے. اس فلسفے نے اس ذات کو پیچھے کر دیا جس ذات کے ساتھ وہ کتاب چلنی تھی. جب وہ ذات پیچھے ہو گئی تو ذات کو آہستہ آہستہ آپ پیچھے کرتے گئے. ٹھیک ہے، تو اس پیچھے کرنے کے سلسلے میں پھر آپ کے کبھی بھی آپ کی ذات کے بارے میں وہ کام نہیں ہو سکا مسلمانوں میں جو کہ ہونا تھا. اور میں آپ کو آج یہ بڑی کیٹیگوریکلی کہہ رہا ہوں کہ تم مجھے ایک مستند سیرت النبی کی کتاب دکھا دو، میں یہودی ہو جاؤں گا. ایک کتاب جب ایک ہے، کتابیں ہیں بڑی اچھی کتابیں ہیں، صرف شبلی روانی کی ہیں، اور ہے ایک مبارک پوری کی کتاب ہے رحیق المختوم. ٹھیک ہے، مگر کمپریہنسو اسٹڈی جو چاہیے تھی، جو آپ کی زندگی کی پہلے دن سے لے کر اور جب آپ نے پردہ کیا اس کی کمپریہنسو اسٹڈی مجھے بتا دیں، میں اپنا نام نتن یہو رکھ لوں گا. ٹھیک ہے، اور یہ اس لیے ہوا کہ آپ نے یہ فیصلہ کر لیا کہ ہمیں سب کچھ قرآن سے مل جائے گا، اور اس ذات کو آپ نے پیچھے کر دیا. اور یہ فلسفی اسلام میں آہستہ بڑھتی گئی. اس فلسفے کو لے کے آنے والا کون تھا؟ اس فلسفے کو لے کے آنے والا، میں اسپیسیفک تو نام نہیں لیتا، اس فلسفے کو لے کے آنے والا، میں نے کہا نا کہ جب ایک ذات یہاں پہ ہوتی ہے نا، جب اس کی جگہ پہ دوسرا بیٹھتا ہے تو اس پہ اتنا فرق ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس کو تو آپ اونچا نہیں کر سکے تو آپ نے اس کو نیچا کر دیا. وہ تو یہاں تھے نا، آپ یہاں پہ آ گئے، تو آپ یہاں پہ آتے ہیں، آپ یہاں تو آ نہیں سکے، تو آپ نے کہا ترکیب یہ ہے، اس کو نیچے کر دو، اس کو نیچے کر دیا. اور یہ مسلمان سوچ ہے، یہ ہر دنیا کے ہر رہنما کے ساتھ ہوا. یہ دنیا کا جو بھی بڑا آدمی آیا اس کے ساتھ یہ ہوا کہ وہ اس کے جانے کے بعد اس سے جو فائدہ بھی لینا تھا وہ تو لے لیا، اس کے سارے فائدے لے لیے اور اس کو بلا دیا. بالکل اس کو بلا دیا. یہی میں تو خیر کوئی تعلق نہیں ہے، وہ میرے آقا نامدار کی ذات بہت بہت بڑی ہے، مگر یہی بالکل قائد اعظم کے ساتھ ہوا. آپ دیکھ لیں، یہ دنیا کے بڑے رہنماؤں میں کے ساتھ ایک بڑا تجدید ہوئی ہے ہمیشہ کہ جس دن ان کی آنکھیں بند ہوتی ہیں یہ خرد غرض دنیا ان کو بلا دیتی ہے. بالکل کہتی ہے آپ جائیں. ٹھیک ہے، ٹھیک. اچھا، اب جب آپ جانے لگے تو آپ نے ایک مشہور و معروف حدیث کہی، انی تارکو فیکم الثقلین، کتاب اللہ آپ اہل سنت کہتے ہیں وہ سنتی، اہل تشیع کہتے ہیں کتاب اللہ و اطرتی. دو فلسفے ہیں. ایک کہتا ہے کہ میں انی تارکم، میں جا رہا ہوں، انی تارکم فیکم الثقلین، میں دو بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. صحیح. ثقلین بولتے ہیں بھاری چیز کو. ایک بھاری چیز قرآن ہے، انی تارکم فیکم الثقلین، کتاب اللہ. اب اس پہ اختلاف ہے، سنی کہتے ہیں سنتی اور
اہل تشیع کہتے ہیں اطرتی، کوئی بات نہیں، میں سنی کے پاس کھڑا ہوں، چلو میں سنی ہوں، میں شیعہ نہیں ہوں، چھوڑ دو. اب سنی کی جو سنتی ہے، سنتی پہ کتنا کام ہے ہمارا یہ بتا دیں. سنتی پہ ہماری کیا پوزیشن ہے بتا، یہ مجھے سمجھا دے مسلمان. میں آج ان کی ساری باتیں مان لوں گا کہ سنتی پہ میرا کیا پوزیشن ہے اس وقت میری، کہ جو سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے اس کے اوپر میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کیا ہے کہ ان کا، اس کے اوپر میں نے کتنا انٹلیکچوئل کام کیا ہے مجھے یہ بتائیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کس کیا فلسفہ فقہ کیا ہے، میری کتنی ریسرچ ہے. آج اس کو چھوڑ دیں، چلے سے اور چھوڑ دیں. آج پاکستان جو کہ اسلامی ملک ہے اس میں کتنے لوگ سنت نبوی کی ریسرچ پہ پی ایچ ڈی کر رہے ہیں یہ مجھے بتا دیں. یار آج 5,000 بندہ ہے اسلامک ورلڈ میں، آج 5,000 بندہ ہے جو سنت نبوی پہ ریسرچ کر رہا ہے. اچھا وہ ریسرچ کیوں نہیں کرتا کہ اس نے ایک بار اگر ریسرچ کوئی نکال دی تو مولوی تو ختم کر دے گا اس کو. آپ سمجھے میری بات؟ آپ میری بات سمجھیں کیا ہوا ہے؟ آج مجھے بتا دیں کہ پاکستان میں، یا تو آپ یہ کہہ دیں کہ آپ کو بالکل سنت نبوی سب پتہ ہے، الف سے لے کے یہ تک پتہ ہے اور آپ مکمل ہے. اب کیا ہو رہا ہے کہ سنت نبوی پہ کتنے ریسرچ کرنے والے ہیں مجھے بتا دیں، کتنی پی ایچ ڈی دی گئی ہیں ہارورڈ میں کتنی ہے. اچھا یہ بھی بتا دوں آپ کو، میں ہارورڈ میں اور ییل میں اور آکسفورڈ میں زیادہ پی ایچ ڈی ہوں گی سنت نبوی پر بنسبت پاکستان کے. جی ٹھیک ہے. اچھا اب آ جائیں ریلیشن شپ بٹوین. اچھا اب میں پہلے آپ کو ایک کلیریفائی کر دوں یہ جو، اچھا اب جب آپ نے 11 ہجری سے ہی فیصلہ کیا کہ اس انسان کو ہم نے سیکنڈری رکھنا ہے اور کتاب کو اوپر رکھنا ہے، تو آپ نے نہ اس کی پیدائش کو یاد رکھا نہ اس کے وفات کو یاد رکھا. رائٹ. سوسائٹی نے پورا، میں کسی کی ٹھیک ہے، اور وہ آہستہ 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 ڈم ہوتی چلی گئی. اچھا پہلی دفعہ میری جو اسٹڈی کہہ رہی ہے، پہلی دفعہ جب پیدائش آف دی میرے آقائے نامدار کی آفیشلی بنائی گئی وہ سلطان نور الدین زنگی تھا 12ویں صدی میں. 12ویں سے. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد آٹومن نے 1910 میں پہلی دفعہ عید میلاد النبی کی چھٹی کی. آٹومن عثمانی سلطنت جو تھی نا، خلافت جو ترکی کی عثمانی خلافت تھی، انہوں نے 1910 میں پہلی دفعہ آفیشل ہالیڈے کی عید میلاد النبی کی. تو عید میلاد النبی کہہ لیں یا آپ کی پیدائش کا دن کہہ لیں، آفیشلی اگر منانا شروع ہوا ہے وہ 1910 سے ہوا ہے، اور اس کے بعد سے جو آج ہمارے سسٹم میں چل رہا ہے. صحیح. اب جو سب سے افسوس کی بات ہے، اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن منا رہا ہوں میں، اور میں اس میں خوشی کر رہا ہوں، یا میں اس کے اندر کوئی فاتحہ خوانی کر رہا ہوں، یا میلاد کر رہا ہوں، یا نعت کی محفل کر رہا ہوں، یا کوئی بات کر رہا ہوں، تو اس کو بدعت کہنے کی جو کہانی شروع ہوئی ہے یہ کیا ہے؟ مطلب بدعت تو موبائل فون بھی ہے، یہ تو صحابہ نے یہ بھی استعمال نہیں کیا، نبی بدعت ہے. تو اگر صحابہ نے عید میلاد النبی نہیں منایا تو کیا مطلب ہے میں بھی نہیں مناؤں؟ مطلب میرے لیے آپ کی ذات بائنڈنگ ہے، میرے لیے صحابہ کا عمل بائنڈنگ نہیں ہے. یہ جو بدعت کی کہانی آئی یہ کیوں آئی؟ صحابہ نے نہیں منایا، صحابہ نے نہیں منایا، اسلام میں روایت نہیں. او بھائی اسلام میں روایت جو جن کے بارے میں تم بات کر رہے ہو انہوں نے روایت نہیں کی، کیا ان کا عمل میرے لیے بائنڈنگ ہے؟ کیا کسی خلفائے راشد کا یا کسی کا کوئی عمل میرے لیے بائنڈنگ ہے؟ یا آپ یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ وہ یہ کہہ کے جاتے کہ میں جا رہا ہوں میرے بعد میری سالگرہ منایا کرنا؟ ٹھیک ہے. تو اگر انہوں نے منائی یا نہیں منائی میرا اس سے کوئی کنسرن نہیں ہے، مگر کیا انہوں نے اگر کوئی آفیشیل منائی یا نہیں منائی مجھے اس کے بارے میں نہیں پتا، مگر انہوں نے منائی یا نہیں منائی، میرے منانے سے میرا عمل بدعت نہیں ہو جاتا کہ یار پہلے نہیں ہوتی تھی. بھائی بدعت تو وہ ہوگا جو رسول کے زمانے میں کوئی رہنما اپنی زندگی میں اپنی سالگرہ نہیں مناتا. بالکل ٹھیک.
یہ تو ابھی دینے آئے ہیں بیچارے یہ بناتے ہیں. کوئی ڈھنگ کا کوئی بڑا آدمی، کوئی بڑی شخصیت اپنی زندگی میں اپنی سالگرہ نہیں مناتا، بالکل مگر جب وہ دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس کے جو جاننے والے ہوتے ہیں، جو اس کے ماننے والے ہوتے ہیں، وہ سالگرہ مناتے ہیں. بالکل ایسے. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ رسول نے اپنی سالگرہ نہیں منائی تھی اس لیے بدعت ہے. او بھائی، کبھی کوئی بڑے آدمی نہیں مناتا. یہ عقل ان کو کون سمجھائے گا کہ کوئی بڑا آدمی کبھی میں آج کہوں یا شبر صاحب بہت بڑے آدمی تھے، وہ کھڑے ہو کے کیک کاٹ رہے ہیں اور طرح اور ساری کمیونٹی شبر صاحب کا کیک کاٹے، یہ زندگی میں کبھی نہیں ہوگا. مگر جب میں اگر دنیا سے چلا گیا، بھائی یار شبر صاحب کی ڈیٹ آف برتھ کیا تھی، اس دن ہم بیٹھ کے ایک فنکشن کرتے ہیں کہ شبر صاحب دنیا میں آئے تھے، وہ چلے گئے. یہی ہوتا ہے نا. بالکل کیا میں کب پیدا ہوا تھا؟ میں جیسے فار ایگزامپل میں 1 جنوری کو پیدا ہوا ہوں، تو میں اپنی زندگی میں کبھی نہیں بناؤں گا 1 جنوری. ٹھیک ہے. مگر جب میں مر جاؤں گا تو تم لوگ شاید بناؤ گے، یار شبر صاحب کی ڈیٹ آف برتھ کیا ہے، ہم اس کے یا ڈیٹ آف ڈیتھ کیا ہے، اس کا ایک یادگار دن مناتے ہیں. تو یہ بدعت کی کہانی جو ہے نا، یہ لاکھلی کی کہانی ہے، یہ ایک بیوقوفی کی کہانی ہے. ٹھیک ہے؟ یہ ان کو سمجھ ہی نہیں آئی. ٹھیک ہے. اچھا، دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ جو مقام ہے آپ کا، کہ کیا مقام ہے، اس مقام کے بارے میں صرف ایک لفظ کہتا ہوں. وہ لفظ یہ ہے کہ دنیا میں فرشتے، انسان، نبی، بڑے بڑے نبی، آدم، ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ، جبریل، میکائیل، اتنے بھی اللہ تعالیٰ کے عبد ہیں، جتنے بھی اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، کسی کو اللہ نے کبھی یہ نہیں کہا کہ عبادت کم کرو، کسی سے اتنی محبت نہیں کی کہ کہو عبادت کم کرے. یہ صرف اور صرف میرے آقا نامدار کی ذات تھی، جس کے بارے میں یہ آیت آئی، قم اللیل. کیا بات ہے، بہت خوبصورت بات، بہت اچھی بات. آیت بالکل بالکل آیت ہے یا نہیں ہے بالکل بالکل. کہ میرے حبیب رات کو، کیا بات یہ اگر مسلمانوں کو سمجھ آ جائے یہ آیت زبردست. ہے، بے آیت ہے نہیں ہے. شک بے شک. ٹھیک ہے. اچھا، اب آگے چلیں. اب قرآن کی آیت ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. کیا مطلب ہوا؟ ہم نے آپ کے ذکر کو رفعت دی. مجھے بتا دیں کہ یہ جو لاؤڈ اسپیکر پہ نعتیں پڑھ رہے ہیں، یس یہ بھی ایک ذکر کے رزق ہے، مگر کیا مسلمانوں کا کوئی عمل ہے جس میں آپ کی ذات کا رفعت نظر آ رہا ہے؟ مجھے بتائیں کہاں. یہ ہماری بدقسمتی ہے. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. ٹھیک ہے. اب آگے چلے. اب آگے وہ کہتا ہے کہ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. ترجمہ اس کا. وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. کہ آپ تو اپنی طرف سے کچھ بولتے ہی نہیں، جو بھی بولتے ہیں وہی ہوتی ہے. آیت کیا آیت ہے نہیں ہے؟ بالکل 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 ہے. ٹھیک ہے. بالکل ہے. اس کے بعد آیت آئی سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. وہ لے گیا اپنے بندے کو مسجد الحرام سے مسجد اقصی تک، اور اس کے بعد وہاں جا کے کہا کہ وہ وہاں لے گیا جہاں سدرۃ المنتہا تھا، جہاں قاب قوسین تھا. قاب قوسین مطلب 2 کمانوں کا فاصلہ رہ گیا. ٹھیک ہے. اور اس میں کہا، اس کے بعد کہا کہ اس نے ان کو وحی کی. کیا وحی کی مسلمانوں کو پتہ ہے؟ کسی کو نہیں پتا. پھر تو ہم کس دنیا میں بیٹھے ہیں؟ ہم کیسے اس شخصیت کے بارے میں، اس انسان کے بارے میں بات کر سکتے ہیں جس کا قصیدہ قرآن ہے؟ آہا، کیا بات ہے. قرآن مجید جو ہے وہ آپ کی ذات کا قصیدہ ہے. بے شک. ٹھیک ہے؟ بالکل بالکل. اور کچھ نہیں ہے. ٹھیک ہے. اب پرابلم یہ ہے کہ ہوتا یہ ہے کہ تم فار ایگزامپل گلشن اقبال میں رہتے ہو. اب تم گلشن اقبال میں رہتے ہو، تمہاری گلی میں ایک بندہ رہتا ہے. اب تمہاری گلی میں وہ بندہ رہتا ہے اور وہ بندہ بن جاتا ہے پریزیڈنٹ آف امریکہ. تو تمہارے اندر ایک بیماری آ جائے گی، تم وہ کتنا بھی اچھا ہو تم اس کو مانو گے نہیں کہ پریزیڈنٹ آف امریکہ بن گیا. عرب جو ہے نا، وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھ ہی نہیں سکے. وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ مکے کا ایک، وہ آج تک نہیں سمجھ سکے عربی مائنڈ کہ یار وہ تو مکے کے ایک
گھرانے کا ایک بچہ سمجھتے ہیں اس کو. ان کے دماغ میں ابھی بھی وہ عربی دماغ جو ہے نا، عربی دماغ میرے آقائے نامدار کو سمجھ نہیں سکتا. اس کے دماغ میں اتنی جگہ ہی نہیں ہے. اسی لیے قرآن مجید نے کہا یہ عرب تمہارے پاس آتے ہیں. آیت ہے، آیت ہے، میں نہیں کہہ رہا ہوں. یہ عرب بدو تمہارے پاس آتے ہیں. ہے آیت، ہے آیت، بتائیں یا نہیں ہے؟ بالکل ہے. بالکل. اور یہ جو آپ کپڑا باندھ کے رسی باندھ لیتے ہیں عربی، کیا میرے آقائے نامدار نے کبھی باندھی؟ یہ عربی لباس نہیں ہے، یہ بدوؤں کا لباس ہے. آپ نے کبھی نہیں باندھی. ان کو تو رسول کا لباس بھی نہیں پتا. ان کو تو رسول کا تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ جو ذات ہے جس کی بات ہم کر رہے ہیں، اب اگر اس کے اوپر میں پاکستان میں بیٹھ کر سیمینار کر رہا ہوں یا جلوس نکال رہا ہوں یا روشنی کر رہا ہوں یا کوئی اور تقریب کر رہا ہوں یا کسی کو بلا کے نعت پڑھوا رہا ہوں، تو تینوں کی who are you کہ اس کی کوئی یہ رسول کے زمانے میں یا رسول کے بعد کوئی اس کی تاریخ نہیں ہے. وہ بھائی پہلی کوئی شریف آدمی اپنی زندگی میں بھی سالگرہ نہیں بناتا. سالگرہ اس کے چاہنے والے بناتے ہیں. بالکل ایسے. اب تم فیصلہ کر لو کہ تم چاہنے والے ہو یا نہیں ہو. میری سالگرہ میرا چاہنے والا بنائے گا. بالکل ایسے. 25 دسمبر کو چھٹی کیوں کرتے ہو پاکستان میں؟ قائد اعظم محمد علی جناح کی چھٹی 25 دسمبر کو کیوں کرتے ہو؟ چلو جی آپ کہتے ہیں 11 اگست کو بھرے تھے، اس سے چھٹی کر دو. 25 اگست کی چھٹی کیوں کرتے ہو؟ خوشی کا دن ہے کوئی قوم کے لیے. تو یہ چھٹی کا دن قائد اعظم نے خود بنایا تھا کبھی؟ تو پھر قائد اعظم کی زندگی میں کبھی 25 دسمبر کا کوئی فنکشن ہوا تھا مسلم لیگ میں؟ پھر تو یہ بدعت کیسے ہو گئی؟ تو یہ بیچارے ان کے بس کا کام نہیں ہے. یہ بدوؤں کی اولاد ہے، نجدی ہیں، ان کو کچھ نہیں پتا. ان کا کوئی تعلق اسلام سے نہیں ہے. ان کا کوئی تعلق اسلام سے نہیں ہے. اگر آپ مجھے موقع دیں گے تو میں اپنے آقائے نامدار کے بارے میں آپ سے 10 گھنٹے گفتگو کر سکتا ہوں. میں نے اتنی میری اس کوشش میں نے کی ہے. اور تقریباً جتنی بھی مستند کتابیں ہیں سیرت النبی کے اوپر اردو زبان میں، وہ تقریباً میں نے ساری پڑھی ہیں. اب آ جائیں بدقسمتی. جی. مجھے کوئی مسلمان یہ بتا دے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مدینے میں ذریعہ روزگار کیا تھا، کسی کتاب میں لکھا ہوا دکھا دے، میں اپنا نام نریندر مودی رکھ لوں گا. بتا دے مجھے کیا کرتے تھے، روزگار کیا تھا، کیسے کھاتے تھے. آپ کی کم از کم 9 ازواج مطہرات حیات تھی جب آپ نے پردہ کیا تھا. ٹھیک ہے. تو مسلمانوں سے زندہ لے کے کھاتے تھے. بتاؤ تو صحیح کہ آپ کا ذریعہ روزگار کیا تھا. آپ 3 سال شعب ابی طالب میں رہے. کوئی مسلمان کی تاریخ 3 لائن یا 4 لائن سے زیادہ اس کے بارے میں گفتگو نہیں کرتی. 3.5 سال آپ شعب ابی طالب میں رہے. آپ کے نبی کی 23 سالہ زندگی میں سے 3.5 سال کیپٹیوٹی میں گزر گئے. کسی کتاب میں 4 لائن سے زیادہ دکھا دو تو میرا نام تم گاندھی رکھ دینا. کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ ان کو آپ کی ذات پسند نہیں ہے، کیونکہ ان کا کردار ان سے ملتا نہیں ہے. قرآن تو گھر کی بات ہے، جو دل چاہے انٹرپریٹ کر لیں گے. دیکھیں قرآن تو کتاب ہے نا، جو دل چاہے انٹرپریٹ کر لو. وہاں تو ایک مووی چل رہی ہے نا، ایک پورا کردار سامنے چل رہا ہے. وہاں اس کو کیسے کاپی کریں گے؟ جب مجھے مولانا فضل الرحمان، مولانا تقی عثمانی، ہمارے شیعوں کے مولوی بڑی بڑی گاڑیوں میں نظر آتے ہیں تو میں بڑی دعا کرتا ہوں، اللہ شکر ہے اللہ کا کہ اسلام سے ان کو دور کر دیا. اور یہ میں اللہ کا شکر ہے کہ اب یہ کم از کم اسلام سے دور ہو گیا. کیونکہ جو میرے آقائے نامدار تھے، جب جس دن ان کا پردہ کیا تھا دنیا سے، تو ان کے گھر کے چراغ کا جو روغن تھا وہ پڑوسی سے منگایا گیا تھا. اب یہ مجھے یہ کر کے دکھا دے، باقی خیر ہیں. اب یہ انہوں نے سب کچھ دنیا میں حاصل کر لیا، بڑی خوشی کی بات ہے، بڑی اچھی بات ہے. بڑی سی گاڑی کورنگی میں جا رہی ہے. فضل الرحمان صاحب بھی مجھے ایک بات بتاؤ جی. تم نے کبھی کسی مولوی کو مسکراتے دیکھا ہے؟ کبھی کسی مولوی کی تصویر دیکھی جو مسکرا رہا ہو؟ کبھی غور کرو. فضل الرحمان ہے،
اور جتنے مولانا ہیں، شیعوں کے ہوں، سنیوں کے ہوں، شکل پہ خباثت کیوں ہوتی ہے؟ بتاؤ کیوں ہوتی ہے؟ اور آپ نے کبھی غور کبھی آپ نے سیرت النبی کو پڑھا ہو، اس میں لکھا ہے کہ آپ کے چہرے پہ ہمیں مسکراہٹ ہوتی ہے؟ بالکل ایسے تو یہ تو مطلب یہ کیا وجہ ہے؟ سوچے نا کبھی، میں کیا کہہ رہا ہوں؟ کیونکہ آپ رحمت للعالمین ہیں. نہیں نہیں، رحمت آپ رحمت العالمین نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ تم مجھے یہ بتاؤ کہ تم مجھے ایک مولوی دکھا دو جس کے چہرے پہ کوئی مسکراہٹ ہو، تصویر دکھا دو تم کہ یار وہ مولوی ہے جو مسکرا رہا ہے. ان کے چہروں پہ عجیب کرخس کی بد شکلی یہ کیوں ہوتی ہے؟ سوچے کبھی؟ یہ کبھی سوچا تم نے کہ یہ کسی ایک مولوی عجیب سی شکل بنا لیں گے، حلیہ عجیب سا بنا لیں گے، یہ کیا ہے مطلب بیسیکلی؟ تو اس سے اللہ کا شکر ہے، اس سے یہ لگتا ہے کہ ان کا تعلق اس ذات سے نہیں ہے. یہ شکر ہو گیا کہ یہ الگ ہے اور وہ الگ ہے. ٹھیک ہے نا؟ میں نے کہا نا آپ کو، آپ مجھے 10 گھنٹے دے دیں، میں سیرت النبی کا گفتگو کر سکتا ہوں، اور میں آپ کو یہ ریپیٹ کروں گا کہ ایک جملہ بھی ریپیٹ نہیں ہوگا. سر یہ تو جاہل ہے، یہ مسلمان جاہل ہیں جنہوں نے اپنے دنیا کے سب سے بڑے انسان کو پہچانا ہی نہیں. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، میرا یہ کہنا نہیں ہے. کارلائل نے آپ کے بارے میں کیا کہا، اور مہاتما گاندھی نے آپ کے بارے میں کیا کہا، میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ میری کہانی نہیں ہے. اور 63 سال میں 3.5 سال شاب ابی طالب میں ہے. شیب ابی طالب. میرا ایک سوال ہے مسلمانوں سے، 2 سوال ہے بلکہ. سارے مسلمان یہ مانتے ہیں کہ آپ کے سر پہ ایک بادل کا ٹکڑا چلتا تھا، اور دوسرا یہ بھی مانتے ہیں کہ آپ کا سایہ نہیں تھا. بالکل. میرا صرف سوال ہے کہ یہ کس دن سے ہوا تھا؟ سوال ہے میرا کہ یہ جو سایہ ختم ہوا تھا کہ 40 سال کے بعد ختم ہوا تھا؟ تو بڑی اہم بات آپ نے اٹھائی ہے. یا یہ جو بادل کا ٹکڑا تھا یہ محمد علی جب ختم ہوا تھا؟ اور ان پہ لعنت ہونی چاہیے جو یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو یہودی عالم تھا بحیرہ، اس نے آپ کو دیکھ کے کہا کہ اس بچے میں نبوت آئے گی، کہا جو واقعہ، تو اس کو سمجھ آ گئی، اور یہ جو گھر میں بیٹھے تھے ان کو سمجھ نہیں آئی ہے؟ ان کو سمجھ نہیں آئی کہ یہ نبی ہے. اس کو سمجھ آ گئی، وہ یہودی عالم، اس کو سمجھ آ گئی. شام کے سفر میں جو اپنے ہاں جی، اسی کی بات کر رہا ہوں. اور اس سے زیادہ بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ جب آپ آئے، نبوت آئی، تو آپ کرسچین کے پاس چلے گئے ورقہ بن نوفل سے پوچھنے کی میری نوبت آئی ہے نہیں آئی. اس سے زیادہ توہین رسالت ہو ہی نہیں سکتی. ہے یہ واقعہ لکھا ہوا ہے نہیں ہے کہ بی بی خدیجہ سلام اللہ تعالیٰ علیہ کے ساتھ گئے؟ بالکل ڈو یو ایگری؟ کتاب میں لکھا ہے. کتنی کتاب میں پوچھ رہا ہوں آپ سے کہ جس کے بارے میں کہا جاتا ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، اے میرے حبیب سدرۃ المنتہا میں چلا گیا، جو معراج کر لی، وہ اپنی نبوت کے بارے میں کلیئر نہیں تھا. وہ گیا ایک کرسچین سے پوچھا، بھائی میری نبوت آ گئی ہے، میں نبی ہوں یا نہیں ہوں؟ یہی آپ پڑھتے ہیں نا، یہی پڑھتے ہو نا؟ ٹھیک ہے، یہ عقل میں آتا ہے؟ عقل میں آتا ہے؟ اگر ورقہ بن نوفل کہتے کہ نہیں ہے، پھر کہتے ہیں صحیح ہے، ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں. یہی کہہ رہے ہو، یہی کہہ رہے ہو نا؟ اگر وہ کہہ دیتے کہ نہیں نہیں آپ بھی نہیں ہے، یہ تو آپ کو سے خواب آیا، یہی کہتے نا. کس دنیا میں بیٹھے یار، کس دنیا میں رہ رہے ہو؟ خدا کا واسطہ ہے، اب انسان بنو، اپنے محسن کو پہچانو. انی تارکم فیکم الثقلین، کتاب اللہ و سنتی پہ مان لو. یار میں عزتی کی بات نہیں کر رہا، چھوڑ دو، شیعوں کو چھوڑ دو، باقی لوگوں کو چھوڑ دو. سنتی کا مطلب کیا ہے؟ سنتی کا مطلب کیا ہے؟ کون سی ذات تھی؟ وہ ذات ورقہ بن نوفل کی کنفرمیشن پہ بنی تھی کہ ورقہ بن نوفل نے کہا کہ ہاں میں نے عیسائیوں کی کتاب میں پڑھا ہے کہ آپ نبی ہیں. یہی ہوا نا؟ یہی بات کہہ رہے ہو نا؟ یہی کہہ رہے ہیں نا آپ؟ سورہ مزمل پڑھ کے دیکھیں، سورہ نجم پڑھ کے دیکھیں، قرآن کو تو پڑھے نا کہ کیا کہہ رہا ہے قرآن آپ کے بارے میں. اچھا، اب میں آپ کو ایک اور بات بتاتا ہوں جو آپ نے کم سنی ہوگی. جب آپ مکے میں رہتے تھے، جتنی مکی صورتیں ہیں نا، وہ بڑی شارٹ ہیں اور بڑی سخت ہیں. وہ ڈائریکٹ کہتے تھے کہ تم جہنم کی اس جگہ جاؤ گے، الخاریہ والخاریہ.
جو کافروں کے ساتھ شارٹر ورژن میں بتاتے تھے کہ یہ، کیونکہ وہ آپ کو زیادہ بات نہیں کر دیتے تو آپ کی ساری صورتیں شارٹ ہیں. تبت یدا ابی لہب، جی ہاں، تبت یدا ابی لہب وتب شارٹ ہیں، اس لیے کہ آپ، اور یہ آپ کی بہادری ہے کہ ایک اکیلا آدمی کھڑا ہوا کہہ رہا ہے تبت یدا ابی لہب وتب. اس وقت چھوٹی شارٹیں چلی، اور جب مدینے میں آئے، جب آرام سے تھے، جب لمبی صورتیں آ رہی ہیں، تو کسی نے حضرت علی سے پوچھا کہ آپ بڑے بہادر ہیں، تو آپ نے اپنے سے زیادہ بہادر کوئی دیکھا ہے؟ انہوں نے کہا میرے بڑے بھائی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ صلی اللہ. وسلم. اس لیے اس نے کہا تو یہ اچھا، اب ان کو کون سمجھائے گا؟ ان کو کون سمجھائے گا کہ بھائی کہ یہ کیا ہے؟ اب وہ مدنی منع اور مدنی یہ اگر اس پہ چلنا ہے تو وہ چل لیں. پھر اگر محمد میرے آقائے نامدار کی ذات کو اس طرح چلانا ہے، ہری پگڑیاں باندھ کر، پیلی پگڑیاں باندھ کر اس پہ چلانا ہے تو پھر چلا لیں، مگر پھر اس کے یہ وہ نہیں ہے، ان کا کوئی تعلق ہمارے آقائے نامدار سے نہیں ہے. وہ ان کی ادراک سے بڑی شخصیت تھی. اور میں اس کے اوپر آپ کو دلائل پہ دلائل دے سکتا ہوں. اچھا، اس لیے اب میں واپس آتا ہوں. تو اگر میں آپ کو آج یہ کہوں کہ میں نے عید میلاد النبی بنانا ہے تو آپ کو پریشانی کیا ہے؟ اچھا، مگر میں آپ کو آخری بار خبر کر دیتا ہوں اس بارے میں کہ بدقسمتی، سب سے بڑی بدقسمتی جو آج مسلمانوں کی تاریخ میں ہے وہ یہ ہے کہ چلو یار، پیدائش پہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ آپ کی ولادت مبارک کب ہوئی تھی، دنیا میں کب ظاہر ہوئے تھے. آپ کی تو وفات پہ ڈسپیوٹ ہے، ڈیٹ پر. سارے مسلمان تو 12 ربیع الاول نہیں مانتے. مولانا مودودی نے 12 نہیں مانی، بعض جگہ پہ ڈسپیوٹ ہے 12 ہے یا اور ہے. تو یہ ہمارے سسٹم کی خرابی ہے کہ ہم تو اپنے نبی کی ڈیٹ آف ڈیتھ پر جب سارے مسلمان موجود تھے اس پہ ایگریمنٹ نہیں ہوئی آج تک. تو داڑھی پہ کیسے ایگریمنٹ ہوگی؟ نماز پہ کیسے ایگریمنٹ ہوگی؟ یہ میں نے جس طرح شروع کی تھی بات کہ جب بڑا رہنما چلا جاتا ہے نا تو یہ خودغرض دنیا اس بڑے رہنما کی شخصیت کو دبانے کی کوشش کرتی ہے، کیونکہ یہ دنیا اس کے برابر نہیں ہوتی. سر، آپ کی اس بات کو میں عرض کرتے ہوئے آپ کی اجازت سے ایک شعر کہنا چاہوں گا. اس میں آپ کی بات کی توثیق ہوتی ہے کہ گھر کبھی ڈھونڈا گیا ثانی محمد، گھر کبھی ڈھونڈا گیا ثانی محمد، ثانی تو بڑی چیز ہے، سایہ نہ ملے گا. نہ ملے گا. کیا شان محمد، یہ کیا شان محمد. تو اب آپ کیا کر رہے ہیں؟ سر، آپ سے آج کل ایک سوال لوگ پوچھنا چاہتے ہیں کہ اس وقت جو پورے پاکستان کے اندر ایک شور مچا پڑا ہے اور لوگ اس پہ بڑی بات کرتے نظر آتے ہیں، مختلف فورمز پہ یہ معاملہ زیر بحث ہے کہ نئے صوبے بننے جا رہے ہیں، حالانکہ سرکاری طور سے ابھی تک کوئی اعلامیہ اسٹیٹمنٹ نہیں آیا ہے. میں نے آپ کو شاید پتا ہو یا نہیں پتا ہو، یہ صوبوں والی بات سب سے پہلے میں نے کی تھی، یہ کوئی 5-10-7 سال پہلے. اور میں اس پہ بالکل فرم بلیو کرتا ہوں کہ صوبے بننے چاہیے. اچھا، میرے ایک دوست ہیں عارف صدیقی صاحب، وہ امریکہ میں رہتے ہیں. انہوں نے مجھے بڑی انٹرسٹنگ بات بتائی، اور پتہ نہیں وہ کس حد تک صحیح ہے، میں بیان کر دیتا ہوں. آپ کبھی کسی بڑے لائر کو بلا کر اس پہ آپ ان سے بات کریے گا. انہوں نے کہا کہ جو پروموشن ہوتی ہے کسی بندے کی جنرل سے فیلڈ مارشل، تو فیلڈ مارشل کے پاس یہ پاور ہوتی ہے کہ وہ کچھ فیصلے آئین سے ماورا کر سکتا ہے. تو یہ پاور یونیکیمرل بنا کر یہ صوبے بنانے کی کوئی رستہ نکلے گا اس آئین کے اندر رہتے ہوئے، فیلڈ مارشل کی بنیاد پر. یہ انہوں نے مجھ سے بڑی عجیب بات کی، مجھے پوری بات سمجھ نہیں آئی. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یونیکیمرل اور بائی کیمرل سسٹم ہوتا ہے، اور آپ کا آئین جو ہے وہ ایک ریسٹرکشن ڈالتا ہے. اور یہ جو فیلڈ مارشل کی پروموشن ہوئی ہے، اس کی ون آف دا ریزن یہ بھی ہے کہ صوبے بننے ہیں اور اسمبلیاں وہ اسے پاس نہیں کریں گی. تو یہ جو فیلڈ مارشل کے پاس یہ پاور ہوتی ہے
کہ وہ اپنی اسٹیٹ کے بارے میں جغرافیکل فیصلے کر سکتا ہے، کوئی ایسی چیز ہے. اور اسی لیے جو انڈس واٹر ٹریٹی ہوئی تھی وہ سائن کی تھی ایوب خان ایز اے فیلڈ مارشل. مگر وہ سر صدر پاکستان بھی تھے. نہیں، وہ صدر پاکستان تھے، مگر فیلڈ مارشل کی پوزیشن ریاستی معاملات میں کچھ تھوڑی مختلف ہوتی ہے. تو آئین میں اس کی کوئی نہیں، آئین میں نہیں ہے یہ. شاید میں پتہ نہیں کہ بتا رہا تھا، یہ کوئی مجھے وہ بتا رہے تھے کوئی ٹریٹی کا دنیا کا کوئی لیگل سسٹم ہے کیمرل کا، کہ جو آپ کی جو اسمبلی ہوتی ہے یا آپ کی جو لیجسلیشن ہوتی ہے اس کے پاس کیا پاور ہوتی ہے اور صدر کیا ہوتا ہے، اس کی پوری ایک سائنس ہے. اس سائنس میں ایک یونیک چیز فیلڈ مارشل بھی ہے، اور اس یونیک چیز کے پاس کچھ پاور ہوتی ہیں جو کہ وہ ایکسرسائز کر سکتا ہے. ہاں، میں یہ سمجھتا ہوں، مجھے یہ لگ رہا ہے کہ یہ کہانی اپنے اختتام پہ پہنچ رہی ہے. مگر سر اس کو دیکھ کے جو ہمیں باتیں سننے میں آ رہی ہیں وہ یہ کہ سندھ کے اندر بڑی ریزسٹنس دکھائی دے رہی ہے. جو یہاں کی اقتدار میں موجود جماعتیں ہیں اور قوم پرست جماعتیں وہ اس کی مخالفت میں کھڑی ہوتی دکھائی دے رہی ہیں. قوم پرست جماعتوں کی کیا حیثیت ہے سندھ میں؟ 400 ووٹ کی حیثیت نہیں ہے ان کی. بڑی اچھی بات ایک دن پیر بگاڑا صاحب نے کہی تھی. انہوں نے کہا کہ مجھے لوگ کہتے ہیں کہ میں کچھ اداروں کا ملازم ہوں. تو انہوں نے کہا ہو سکتا ہے میں ملازم ہوں، تو جب بھی میں ان اداروں سے کوئی پیسے لینے جاتا ہوں تو اس سے آگے لائن میں قوم پرست باتیں لگی ہوتی ہیں. یہ میں نے جو آپ کو بتا دیا بیان، اس سے زیادہ آپ کو ان کی کوئی حیثیت نہیں. قوم پرست باتوں کی کوئی حیثیت نہیں، ان کے 500 ووٹ نہیں ہیں. بیشتر تو الیکشن میں بھی حصہ نہیں لیتی. اگر لے کے دیکھ لیں کیا کرنا ہے. جیم سید صاحب نے کہ بچے ہیں وغیرہ، کیا حیثیت ہے ان کی؟ سر ابھی ایک ریسنٹ آپ کا انٹرویو بڑا فیمس ہوا جس میں آپ نے کہا کہ آپ مزارات پہ جا کے سجدہ کرنے کو برا نہیں سمجھتے، مگر وہ بات مختصر ہی رہ گئی. نہیں، میں نے مزارات کے بارے میں سجدہ کرنے کے بارے میں ہاں کیا اس طرح کیا ایگزیکٹلی کیا بات تھی؟ مطلب وہ کسی نے آپ سے پوچھا تھا ہوسٹ نے کہ سابق وزیر اعظم مزارات پہ گئے اور سجدہ کیا تھا. ہاں آپ نے کہا کہ اس میں کون سی ایسی بری بات ہے. تو کیا آپ بھی اس بات کے حامی ہیں کہ دیکھیں، بات سمجھنے کی کوشش کریں. جو احترام ہے، کسی چیز کا احترام ہے، اس کے ڈیمانسٹریشن کے مختلف جیسچرس ہیں. دیکھیں، آپ نے کبھی دیکھا ہوگا سندھی جب آپ کے ساتھ ملتے ہیں تو پہلے آپ کے پیر دیکھیں نا، آپ گھٹنوں پہ ہاتھ لگانا. ٹھیک ہے. تو آپ وہ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ پیر کو کیوں پکڑ رہا ہے آپ کے، یہ تو جائز ہی نہیں ہے، ہاتھ ملائے آپ سے. تو احترام، اگر آپ ایک بازار کا، ایک شخصیت کا احترام کر رہے ہیں اور اس احترام میں اپنے پیشانی کو جھکا دیتے ہیں، یہ کون سی کتاب میں لکھا ہے کہ سجدہ جو ہے، احترام کرنے والا سجدہ اور سجدہ جو اللہ تعالیٰ کو کیا جاتا ہے، وہ دونوں ایک ہی سجدہ ہے؟ میں یہ پوچھ رہا ہوں آپ سے. میرا سوال ہے نا کہ آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ جو میں سجدہ کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، وہ سجدہ جو ہے وہ جو میں کر رہا ہوں، اس پیر کو سجدہ کر رہا ہوں، تو میں اس کو معبود مان کر سجدہ کر رہا ہوں. یہ آپ نے کیسے ایزیوم کر لیا؟ دیکھیں، میں اگر اس ٹیبل پہ سجدہ کر رہا ہوں تو میں اس کو معبود تو نہیں مان رہا. میں اس بازار کے اندر ماننے والے کو یہ تو نہیں کہہ رہا نا کہ یہ میرا خالق ہے. میں اس کے احترام میں سجدہ کر رہا ہوں. ٹھیک ہے. اس لیے میں اگر سمجھتا ہوں عمران خان نے کبھی سجدہ کیا کسی مزار پر تو وہ اس کا ذاتی فعل ہے اور اس کو میں حرام نہیں سمجھتا. رائٹ. سر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد بہت سے لوگ اور ان کی وفات کے وقت بھی بہت سے لوگوں نے دعویٰ نبوت کیا اور اس طرح کے لوگوں کا ہمیشہ کلا کما ہوا. اس دعوے کو لے کے بہت عرصے تک بحث ہوتی رہی. اس کی کیا وجہ ہے کہ ہمارے بر صغیر میں اور ہمارے بر صغیر کے آس پاس میں اس طرح کا کوئی ایسا نبوت کا جھوٹا دعویدار پیدا نہیں ہوا؟ واٹ اباؤٹ قادیانی؟ وہ کہتے ہیں کہ پلانٹڈ تھے وہ برطانیہ کے انگلینڈ. باقی جو تھے وہ پلانٹڈ نہیں تھے. آپ یہ پوچھ رہے تھے، میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں نا کہ باقی آپ کیسے کہتے ہیں پلانٹڈ نہیں تھے؟ دیکھیں، جو رسول اللہ علیہ وسلم کے بعد لوگوں نے دعوے کیے نبوت کے، ان کی مختلف ہسٹری سے پوری کتابیں لکھی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے. اور وہ اپنی دنیا میں ہی اپنے انجام پہ پہنچ گئے. مگر سوال یہ نہیں تھا. میں پھر آپ کو سوال وہی کرتا ہوں نا کہ اس نبوت
کی بنیاد کیا تھی، نبوت کی بنیاد. میں آپ کو اس بارے میں ایک اور آپ کو آج ایک بات کہنا چاہتا ہوں. اگر آپ مجھے آج یہ کہیں، میں آپ سے یہ کہتا ہوں آج یہ کہ حضور نبی نہیں تھے اور کوئی ڈیوائن نہیں آئی تھی، سپوز کریں ہم دونوں یہ فیصلہ کر لیتے ہیں، تو میری نظر میں جو زندگی تھی نبی پاک کی وہ اتنی آئیڈیل ہے کہ میں ویسے ہی مان لوں گا. سمجھنے کی کوشش کریں میں کیا کہہ رہا ہوں. اگر ان کی ذات سے ڈیوائن نکال لیا جائے، آپ یہ کہتے ہیں کہ ڈیوائن نہیں تھی، ڈیوائن نہیں تھی، کوئی ڈیوائن نہیں ہے، کوئی اللہ نہیں ہے، کوئی قرآن نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، وہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہی نہیں ہے. اور ایک بچہ پیدا ہوا اور بچے نے 63 سال زندگی گزاری اور وہ چلا گیا، اور یہ اس کی لائف ہے. تو وہ لائف اتنی زبردست ہے کہ اس کو مان لینا چاہیے. بالکل. میں نے اپنے آقا نامدار کو وہی کی بنیاد پر نہیں مانا ہے. میں نے اپنے آقا نامدار کو کردار کی بنیاد پہ مانا ہے. وہی تو میں نے دیکھی نہیں، مجھے کیا پتا وہی آئی ہے نہیں آئی. میں نے آپ کو آپ کی وہی پہ نہیں مانا ہے کہ آپ کے وہی آتی تھی. میں نے آپ کو مانا ہے آپ کے کردار پر کہ یار یہ ایک بندہ ہے جو ان جاہلوں میں پیدا ہوا تھا جو آج تک جاہل ہے، ٹھیک ہے، اور یہ اس کا کردار ہے، یہ اس کی سیئنگ ہے، یہ وہ کہہ رہا ہے، تو اس کو تو ویسے ہی پالنا چاہیے اور کب ویسے ہی پالنا چاہیے. کفار حالانکہ آپ کے دشمن تھے لیکن امانت آپ کے پاس ہی رکھواتے تھے. میں کہہ رہا ہوں اس کردار میں جو کریکٹر ہے، اس کریکٹر میں جو کریکٹر ہے اس میں سے ڈیوائن نکال دو، روحانی سائڈ نکال دو کہ وہی آتی تھی. صرف کریکٹر کو الف سے لے کے یہ تک لکھ لو تو وہ کریکٹر اس قابل ہے کہ آپ اسے ایکسیپٹ کر لیں. بالکل. یہ ہے یا نہیں؟ بے شک. تو یہ کس کہانی کس چکر میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ آپ یہ کردار نبی کو نہیں سمجھے. اس لیے نہیں سمجھے، میں نے پہلے دوبارہ اس بات پہ آ رہا ہوں کہ انہوں نے فیصلہ کیا، یا اس کو انہوں نے فیصلہ کیا، یا یہ سمجھے کہ یہ تاریخی حقیقت ہے کہ وہ شخصیت جو تھی اس ادراک پہ نہیں آ سکی. اور اب ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم کوشش کریں کہ ہم اس کو سمجھیں. دیکھیں ایک اور بات کو بھی یاد رکھیں، چاہے وہ فقہ ہو، چاہے وہ احادیث ہو، یہ سب کمپائلیشن 100 سال یا 80 سال کے بعد کی ہے. بالکل ایسے ہی. 80 سال ہم کیا کرتے تھے؟ یہ بڑا سوال غور طلب. کیا یہ بڑی غور طلب بات ہے ہاں کہ اتنے عرصے اس پہ تحقیق کیوں نہ ہوئی. میرا ایک پوڈ کاسٹ پہ تو تم انٹرپریٹیشن تمہیں کرنی پڑ جاتی ہے کہ میں کہنا کیا چاہ رہا تھا. اور اس زمانے میں جب اتنا ڈیولپ میڈیا ہے تو اس زمانے میں 80 سال تک مسلمانوں نے کیا کیا، یہ آپ کو اندازہ ہے کہ کیا ہوا ہوگا آپ کے ساتھ؟ آپ کے ساتھ ہوا کیا؟ کبھی آپ نے غور کیا اس بات کو کہ آپ کے ساتھ ہوا کیا اس 80 سال میں؟ کم از کم یہ تو مانو گے نا 70-80 سال تو ہے نا، کم از کم. پھر کوئی تاریخ نہیں لکھی گئی، کوئی حدیث نہیں لکھی گئی، کوئی تفسیر نہیں لکھی گئی. کہاں ہے بتائیں؟ کوئی ہے تو مجھے بتا دیں. واقعہ کربلا بھی اسی دوران میں 61 میں ہوا. ہاں جی 61 میں ہوا. تو پھر آپ بتائیں نا کیا ہے. اچھا میں اب آپ کو ایک اور آخری بات بتاؤں. سب سے بڑی ٹریجڈی جو اسلام کے ساتھ ہوئی ہے اس کو میں کچھ حد تک عصبیت کہتا ہوں. عصبیت مینس قوم پرستی. آپ آج صحابہ کے نام پوچھیں تو لوگ آپ کو اسرہ مبشرہ کے نام دیں گے، ٹھیک ہے؟ آپ کو پتہ ہے سارے قریشی ہیں. 10 کے 10 اشرا مبشرہ جو سب قریشی ہیں. اشرہ مبشرہ میں کوئی غیر قریشی نہیں ہے. کوئی ہاشمی نہیں. ہاشمی نہیں، میں کچھ اور کہہ رہا ہوں. ہاشمی تو ہے حضرت علی، میں کہیں کچھ اور کر رہا ہوں. سب آپ کے قبیلے کے ہیں، سب قریشی ہیں. تو کیا کوئی غیر یہ الزام نہیں دے سکتا کہ آپ نے گھر میں بانٹ دیا؟ میں یہ کہنے کی کوشش کروں آپ سے، جواب دے مجھے.
آپ مجھے، میں آپ کو پیغمبروں، میں آپ کو اصحاب کے نام بتاتا جاتا ہوں، آپ بتائیں کہ مسلمان کی تاریخ میں ان کا نام ہے کہاں پر ہے. آپ مجھے بتائیں کہ مسلمان کی کس تاریخ میں. اچھا، میں اب آپ کو بتاتا ہوں کہ اصحاب کا نام بتاتا ہوں، ان کا اوریجن بتاتا ہوں، اور یہ بتاتا ہوں کہ حضور کتنے کاسموپولیٹن آدمی تھے. سلمان فارسی ایرانی، ایرانی، صہیب رومی، رومی، بلال حبشی، حبشی، مقداد سری حضرت اویس کرن یمن، خردی، یمن، ٹھیک ہے، خردی، ابو ہریرہ یمنی، یمنی، ٹھیک ہے، عمار یاسر مقداد، بغداد، ٹھیک ہے. آپ نے یہ، میں نے آپ کو جو ابھی نام پڑھ کے سنائے ہیں، حذیفہ یمانی، یمانی. ٹھیک ہے، یہ تو قریشی نہیں تھے. ان اصحاب کا نام دکھا دو مسلمان تاریخ میں، کہیں ڈسکشن دکھا دو. اور سارے جانثار صحابی جن کے آپ نے نام لیے. یار جانثار اور والی بات تو نہیں ہے. میں یہ کہہ رہا، اچھا اور اس کے بعد کیا ہوا؟ مجھے یہ بتا دو، ان میں سے جتنے میں نے نام لیے نا، ان میں سے کسی کی خبر مدینے میں نہیں ہے. بلال حبشی کی خبر شام میں ہے. بالکل ہے. کیوں؟ کہتے ہیں کہ آپ کے پردہ کرنے کے بعد آپ دل گرفتہ ہو کے چلے گئے تھے. تو سارے اچھے والے، سارے جو تھے وہ آپ کے چاہنے والے چلے گئے چھوڑ کے مدینہ. عصبیت، میں نہیں کہہ رہا کہ عصبیت، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ انسانی خامیاں سامنے آ گئی. زیادہ میرا منہ میں زیادہ ایسے بات نہیں کر جاتا. انسانی خامیاں جو ہوتی ہے نا معاشرے کی، وہ سامنے آ گئی. عشرہ مبشرہ سارے قریشی ہیں، ایک بھی غیر قریشی نہیں ہے، سب قریش ہیں. اچھا آگے چلے، جتنے اصحاب ہیں میجورٹی عشرہ مبشرہ والے، وہ اوور دا ٹائم رچ بھی بن گئے، ایکسپٹ فیو. تھوڑا سا ایلیبریٹ کریں کیا؟ بات کو کہ رضوی بن گئے. ان کی مالی حالات تبدیل ہو گئے. اچھا. آج نیو یارک میں آپ جاتے ہو تو آپ ادھر سے ایک بندہ نظر آتا ہے فرینچ، ایک بندہ نظر آتا ہے جرمن، ایک بندہ نظر آتا ہے انڈین. بالکل ہے. یہ مدینہ تھا جب آپ نے کی حیات تھی. وہ مدینہ آپ نے واپس کر دیا. اور یہ جو کچھ ہوا نا، کاسموپولیٹن سوسائٹی ختم ہو گئی. یہ بعد میں آ کر پھر آپ کے لیے بہت بہت تکلیف دہ بات پیدا ہوئی. اور جس طرح آپ کو تو پتہ ہی ہوگا کہ حضرت اویس قرنی نے کبھی آپ کی زیارت نہیں کی تھی. ظاہر طور پہ بالکل نہیں. ٹھیک ہے، بالکل تو ایسا. پھر وہ صحابی کیسے ہیں؟ وہ صحابی کیسے ہیں؟ صحابی کی تعریف کیا ہے؟ کہ جو اپنی ظاہری آنکھوں سے رسول اللہ کو ایمان کی حالت میں دیکھے وہ صحابی ہے. ایمان تم نے دیکھا ہے؟ ایمان کی حالت میں دیکھے تو ایمان کتنے لوگ تھے؟ تو سب صحابی، وہ آپ کو سب کا پتا ہے کہ سب جو نماز پیچھے پڑھ رہے تھے وہ سب ایمان کی حالت میں تھے. سورہ منافقون ہے، وہ کوئی تھا تو تھا نا. ایک تو 3 4 5 تو تھے نا. تو لائن کیسے نکلے گی؟ کون ڈیسائیڈ کرے گا کہ یہ میں بھی تھا موجود، کلمہ میں نے ہی پڑھا ہوا تھا. آپ نے کہا ایمان کی حالت میں دیکھا. ایمان کا ٹیسٹ کہاں سے ہوا تھا؟ میں یہ پوچھ رہا ہوں آپ سے، میں آپ سے سوال پوچھ رہا ہوں نا کہ آپ نے کہا ایمان کی حالت میں دیکھا. ٹھیک ہے، اب مجھے بتا دیں کہ جو سارے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے اس میں منافقین تھے یا نہیں تھے؟ بالکل بالکل. تو اب آپ مجھے لائن کیا ڈرا کرائیں گے یہ بتا دیں، پہلے سمجھا دیں ذرا، لائن کیا ڈرا کریں گے؟ اب آپ خارج کر رہے ہیں، خارج سیکھ رہے ہیں. یہ خارج کیا بے ایمان تھے؟ آپ سے سوال ہے میرا. خارج منافق ہے؟ بتائیں آپ. اکثر لوگ تو اس اصطلاح سے واقف ہی نہیں ہے. کیا خبروں میں بس ٹکرز آ رہے ہوتے ہیں کہ خوارجی فتنہ. نہیں، خارج منافق ہے؟ میں پوچھ رہا ہوں، خارج مسلمان ہے؟ سوال ہے آپ سے میرا. میں اس حوالے سے لا علم. یہ فکر رہا، خارج مسلمان ہے؟ بتائیں. خارج منافق ہے؟ نہیں ہے، منافق نہیں ہے خارج. خارج کا ایمان پہ کوئی ڈسپیوٹ نہیں ہے.
خارج کے اس بات میں ڈسپیوٹ نہیں ہے کہ وہ قرآن اور حدیث پہ عمل کرتے ہیں، اس تو کوئی ڈسپیوٹ نہیں ہے. خارج پھر کیوں خارج ہے؟ خارج کیوں خارج ہے؟ تھوڑا سا آپ بھی روشنی ڈالیں اس پہ، اس بات کو آپ بھی ذرا سا بیان کر دیں کہ کیا وجہ ہے اس کا. خوارج اس لیے خارج ہے کہ اس نے خلیفہ وقت جو کہ مسلمانوں کا متفق خلیفہ راشد تھا حضرت علی، ان کو خلیفہ راشد ماننے سے انکار کر دیا. تو صرف ایک ہی خلیفہ کے خلاف انکار ہوا ہے، باقیوں کے خلاف بھی مزاحمت ہوئی؟ کبھی انکار نہیں ہوا. خارج کی جماعت ہی حضرت علی کے زمانے میں کریٹ ہوئی ہے. حضرت علی سے پہلے خارج کا کانسیپٹ ہی نہیں ہے. کیا وجہ تھی کہ انہی کے خلاف یہ، جی کیا وجہ تھی کہ انہی کے خلاف؟ وہ ایک الگ پوری ہسٹری ہے، میں آپ کو بات کروں. خارج کا کانسیپٹ حضرت علی کے زمانے میں شروع ہوا ہے. اچھا، فتنہ تو حضرت عثمان کے دور میں بھی ہوا ہے. اور وہ خارجی وہیں سے سٹارٹ ہوا اور وہ جا کر حضرت علی کے ٹرمینیٹ ہو گیا. خارج جو تھے وہ سارے مسلمان تھے، نماز پڑھتے تھے، روزہ رکھتے تھے، حج کرتے تھے، زکوٰۃ دیتے تھے، داڑیاں تھی، ٹوپیاں تھی، سب کچھ تھا. خلیفہ راشد کو نہیں مانا. ان کے ساتھ جنگ نہروان ہوئی حضرت علی کی. 18,000 خارج تھے. حضرت علی نے کہا کہ میں ان کو مغرب سے ہونے سے پہلے پہلے سب ختم ہو جائیں گے. صرف 7 آدمی بچے. وہ 7 آدمی آج کہاں رہتے ہیں؟ وہ 7 آدمی کی اولاد کہاں گئی؟ بتائیں اس بات کو. عمان میں. عمان میں جو عمان ہے، ان کی جو اوریجن لوگ کہتے ہیں، میں ایگزیکٹلی تو نہیں کہہ سکتا، کہ وہ عرب میں فاردسٹ پلیس تھی اس زمانے میں. اچھا، تو وہ جا کے وہاں سیٹل ہو گئے. 7 آدمی تھے. حضرت علی نے جنگ نہروان جو خارج کے ساتھ ہوئی ہے اس میں کہا کہ میں جنگ ہوگی اور صرف میں سے 7 بچیں گے، باقی سب مار دی جائیں گے. حضرت علی ایک دن کوفے کی گلی سے گزر رہے تھے تو ایک آپ کے ساتھ ایک صحابی تھے کمیل ابن زیاد. بالکل. تو ایک گھر سے بہت اچھی آواز آ رہی تھی خیرت کی، اور وہ آدمی بڑی دل جمعی سے خیرت کر رہا تھا. تو کمیل ابن زیاد نے کہا کہ کیا مومن آدمی ہے، رات کے اس پہر میں عبادت کر رہا ہے اور اس دل جمعی سے بات کر رہا ہے. حضرت علی نے کمیل سے کہا کہ میں تمہیں بتاؤں گا، کسی وقت سمجھاؤں گا. جنگ نہروان ہو گئی. خارج کو حضرت علی نے قتل کر دیا. حضرت علی نے کمیل بن زیاد کو لیا اور ایک لاش کے پاس گئے. کہ یہ وہ آدمی جو تلاوت کر رہا تھا. جی، کہ یہ وہ ہے جس کی میں تمہیں کہا تھا نا میں دکھاؤں گا تمہیں، یہ وہ ہے، یہ وہ ہے، یہ خارج ہے. آپ یہ خارجی کیوں کہہ رہے ہیں؟ آپ کو پتہ ہے آپ کے خارج کیوں کہتے ہیں ان کو؟ آپ نے کیوں نہیں کہا دہشت گرد ہیں؟ وائی یو آر ٹیلنگ دیم خارجی؟ کیونکہ حکومت وقت کے خلاف ہے. No, because they are very pious Muslims. خارجی وہ ہوتا ہے جو مسلمان ریاست کے خلاف آتا ہے اور بڑا پائس مسلم ہوتا ہے، بڑا اچھا مسلمان ہوتا ہے. خارجی اس لیے کہا جاتا ہے کہ خارجی کوئی اپیرنٹ گناہ نہیں کرتے. سمجھ آئی بات؟ بغاوت ریاست کے مرتکب ضرور. جو بغاوت ریاست کے مرتکب ہونے والے اچھے مسلمان. اچھے مسلمان. سمجھ آئی بات؟ سمجھ آئی بات کیا کہہ رہا ہوں میں آپ کو؟ بالکل. تو یہ خارج فتنہ ہے. خارج کا مطلب کیا ہے؟ سمجھائیں نا مسلمانوں کو. یہ سارے لگے ہوتے ہیں فتنہ ہے خارج کا مطلب کیا ہے؟ اس لیے کہ جو طالبان جنگ کر رہے ہیں یہ خارجی ہیں. مطلب یہ خارجی یہ بہت اچھے مسلمان ہیں، برے مسلمان نہیں ہیں. نمازیں پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، حج کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، پردہ کرتے ہیں، مگر ان کو ہماری ریاست نے خارجی قرار دیا ہے. اچھا سر، ایک بڑی اہم آپ سے بات ناظرین ہمارے سننا بھی چاہتے ہیں، جاننا بھی چاہتے ہیں، اور عمومی لوگوں کے ذہنوں میں یہ سوال بھی ہے کہ ولایت، امامت اور خلافت یہ تینوں کیا ہیں اور ان تینوں میں کیا فرق ہے؟ دیکھیں میری بات سمجھیں، اب وہ اس میں بڑا ڈسپیوٹ ہے. دیکھیں ولایت اور امامت حکومتی عہدہ نہیں ہے، یہ ڈیوائن عہدہ ہے. خلافت حکومتی عہدہ ہے. دوبارہ سمجھاؤں میں تمہیں؟ سمجھ گیا میں آپ کی بات. دوبارہ سمجھاؤں؟ چلیں پلیز بتا دیں. حضرت 3 خلیفہ، فرسٹ خلیفہ جو 4 خلیفہ ہیں
پہلے 3 خلیفہ کبھی انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ وہ نائب رسول ہیں؟ نہیں کیا. وہ ایڈمنسٹریٹو ہیڈ تھے. فائن، رائٹلی سو. ٹھیک ہو گیا، رائٹلی سو. ٹھیک. ٹھیک ہے. وہ ایک بہت ویری ریزنیبل ایڈمنسٹریٹو ہیڈ تھے. ٹھیک ہے. آپ نے کبھی کوئی فتویٰ، کوئی بیان، کوئی ڈیٹیل کسی آیت کا کوئی انٹرپریٹیشن پہلے 3 خلفاء سے نہیں سنا ہوگا کبھی. ان کے دور حکومت میں نہیں، ان سے منسوب. ان کے یعنی کہ دور حکومت میں نہیں، ان سے منسوب کہ میں یہ حضرت ابوبکر کی تفسیر ہے. ایگزیکٹلی، نہیں سنا ہوگا نا کبھی. بالکل بالکل. یا کوئی اقوال بھی نہیں سنے ہوں گے کبھی. جنرلی بہت کم ہوتے ہیں. ہاں، اقوال تو ہیں. ریئرلی ہوتے ہیں. ہاں، اس لیے کہ آپ جو تینوں حضرات تھے وہ ایڈمنسٹریٹو رولرز تھے. انہوں نے نہ کبھی اس چیز کا دعویٰ کیا کہ ہم ولایت کے مقام پر ہیں، اچھا، نہ یہ دعویٰ کیا کہ امامت کے مقام پر ہیں. ٹھیک ہے. حضرت علی خلیفہ بھی تھے، ولی بھی تھے اور امام بھی تھے. یہ فرق ہے دونوں میں. Try to understand what I'm saying. میں شیعت کی بات کر رہا ہوں. سنی میں خلیفہ تھے، صحیح ہے، سیم کیٹیگری میں آ رہے تھے. ٹھیک ہے. سیم کیٹیگری میں آ رہے تھے. خلیفہ تھے جس طرح حضرت علی ایڈمنسٹریٹو ہیڈ تھے حضرت عثمان کے بعد، جس طرح حضرت عثمان. ٹھیک ہو گیا. مگر شیعہ مسلک یہ کہتا ہے کہ وہ ولی بھی تھے اور ولی اللہ بھی تھے اور امام بھی تھے. یہ مسلک شیعہ میں ہے، مسلک سنت پہ نہیں ہے. اچھا، سمجھ آئی میری بات؟ تو رسول کے بعد جتنے بھی آئے اہل سنت میں، وہ کبھی انہوں نے کسی مذہبی اتھارٹی کا دعویٰ نہیں کیا. Try to understand what I'm saying. دوبارہ سمجھاؤں میں کیا کہہ رہا ہوں. ہاں میں بتا. جتنے بھی اہل سنت میں جتنے لوگ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کی خلافت میں آئے، وہ ایک بہترین مسلمان ضرور تھے، مگر انہوں نے کوئی کبھی ڈیوائن کا یا کسی کا دعویٰ نہیں کیا. کیونکہ آخری خلیفہ راشد نے دعویٰ کیا. کس نے؟ آخری خلیفہ راشد نے نہیں، کبھی نہیں کیا. وہ شاید غلطی سے کیا، مگر خلیفہ میں یہ کانسیپٹ ہی نہیں ہے. خلیفہ میں یہ کانسیپٹ نہیں ہے. تو جو ریاست مدینہ کی ریاست تھی، یہ جو اسٹیٹ تھی، اس کے ایڈمنسٹریٹو رولر تھے 4 خلیفہ. چاروں خلیفہ. اس میں کوئی ڈسپیوٹ نہیں ہے. ٹھیک ہو. ٹھیک ہے. بالکل. اب انہوں نے کیا کبھی یہ کہا کہ قرآن کی تفسیر وہ ہے جو میں کروں گا؟ کیا کبھی یہ کہا کہ یہ چیز؟ اس لیے یہ ہمیں ڈفرینشیٹ کرنا پڑے گا کہ ایگزیکٹ رول کیا تھا. یہ ہم ایگری کرتے ہیں کہ ہم اس کو کہتے ہیں رائٹ فل کیلفس. رائٹ فل کیلفس کا مطلب یہ ہے انگریزی میں کہ یہ وہ تھے جو راشدہ تھے، جو کہ جنہوں نے آپ کی سنت پہ پوری طرح عمل کیا. مگر ان کا ایز اے خلیفہ کبھی یہ دعویٰ نہیں تھا کہ میں کوئی ڈیوائن میں ہوں یا مجھے کوئی ہے. وہ لوگوں نے الیکٹ کر لیا، لوگوں نے مان لیا، آپ بن گئے. یہی ہوا نا. رائٹ. یہی ہوا نا. ٹھیک. اس میں کوئی ڈسپیوٹ تو نہیں ہے نا. بالکل. ٹھیک ہے. اور چاروں کا بننے کا طریقہ مختلف ہے. تھوڑا سا اس پہ بھی روشنی ڈال دیں. حضرت ابوبکر کا تقرر ہوا سقیفہ بنی سعدہ میں. مہاجرین اور انصار نے مل کے بنایا. حضرت عمر کو حضرت ابوبکر نے بنایا. کوئی کسی قسم کا سلیکشن نہیں ہوا. حضرت عثمان کی کمیٹی بنی اور کمیٹی نے بنایا حضرت عثمان کو میجورٹی سے. حضرت علی عام مجمع میں بنے. تو اس کا مطلب ہے اسلام نے چاروں سسٹم اوپن کر دیے. سمجھ آئیے؟ میں دوبارہ سمجھاؤں کیا کہہ رہا ہوں. دوبارہ بتائیں. حضرت ابوبکر کا جو سلیکشن ہوا وہ ایک میٹنگ ہوئی انصار اور مہاجرین کی ایک جگہ پر. ٹھیک ہے. سو سقیفہ بنو سعدہ کہتے ہیں. اس میں حضرت ابوبکر کو ایکسیپٹ کیا گیا کہ یہ مسلمانوں کے خلیفہ ہوں گے. ٹھیک ہے. وہ خلیفہ بن گئے. حضرت ابوبکر نے اپنے طور پہ حضرت عمر کو خلیفہ بنایا، نومینیٹ کر دیا. نومینیٹ کر دیا. ٹھیک ہے. اس پہ کوئی کمیٹی نہیں ہے، کوئی کنسنسس اس سینس میں نہیں ہے، کوئی جس طرح سقیفہ بنی سعدہ میں ہوا تھا بنا دیا. ریزرویشن سی کسی کو اس بات پہ نامینیشن پہ؟ کیا سیکنڈ نامینیشن پہ کسی کو ریزرویشن سی؟ کوئی ریزرویشن نہیں. ریزرویشن اور میں سے ایک سیپریٹ سبجیکٹ ہے نا.
حضرت عمر جب انتقال ہونے لگا تو انہوں نے 6 آدمی کی کمیٹی بنائی، 5 آدمی کی یا 6 آدمی کی. انہوں نے کہا تم لوگ جو میجورٹی میں فیصلہ کر لینا. اچھا وہ 6 آدمی کی کمیٹی بنی. اس کے میں 6 آدمی میں 6 کمیٹی میں جو بندے تھے ان میں حضرت عثمان کو بنا دیے. مہاجرین بھی تھے انصار بھی تھے اس میں جی کمیٹی میں، مہاجرین انصار دونوں کی نمائندگی. نہیں، مہاجرین کا کوئی نہیں ہوتا. مہاجرین کا کوئی نمائندہ نہیں. انصار کی نمائندگی بھی سب نہیں سوری، انصار کا نمائندہ کوئی نہیں تھا، مہاجرین کی. سب مہاجرین. ٹھیک ہے 5 آدمی تھے شاید. صحیح. طلحہ، زبیر، حضرت عثمان، 5 آدمی تھے جو کہ جنہوں نے 5 یا 6 آدمی تھے جنہوں نے اس میں فیصلہ ہوا کہ جو بھی اس پہ ایگری کرے گا وہ بن جائے گا خلیفہ. اس میں حضرت عثمان بن گئے. ٹھیک ہے. جب حضرت عثمان کا واقعہ ہو گیا 18 ذی الحجہ کو، جو بھی تو اس کے بعد پبلک نے حضرت علی کو کہا کہ آپ خلیفہ بنے. اس میں ان کی عام بیعت ہو گئی. یہ 4 طریقے اسلام میں 4 خلیفاؤں کے لیے کیے. تو پھر مجھے یہ بتائیں کہ اسلام میں پھر آپ کیسے کہتے ہیں کہ اسلام میں خلافت کا یہ طریقہ ہے؟ اس کا مطلب ہے اسلام نے کیا کہا آپ کو کہ تمام رستے اوپن ہیں. اسلام یہ کہہ رہا ہے کہ اسلام کی تاریخ یہ کہہ رہی ہے کہ چاروں میتھڈ آف سلیکشن اور رولر اوپن ہیں. بہت شکریہ سر. ہم اپنے تمام ناظرین کے بھی بہت شکر گزار ہیں جو کہ اس تمام پوڈ کاسٹ کے دوران ہمارے ساتھ جڑے رہے، اور اس پوڈ کاسٹ کے حوالے سے ہمیں ہمارے آفیشیل یوٹیوب چینل Podcast@5 پہ ضرور مطلع کیجیے گا تاکہ ہم اس پروگرام کو مزید بہتر بنا سکیں. آج کی اس پروگرام کی نشست سے اپنے میزبان طلحہ انور کو اجازت دیجیے اس درخواست کے ساتھ کہ پاکستان کی تعمیر و ترقی کی خاطر جڑے رہیے، اپنے اس ملک سے وابستہ رہیے اور اپنی اس مکتی کو گواہ رکھیں، کیونکہ یہ ملک ہی ہماری جان ہے، ہماری آن ہے، ہماری شان ہے. اپنا اور پاکستان کا بہت خیال رکھیے. پاکستان زندہ باد.